مصر سے 5000 سال پرانی ایک کتاب ملی ہے جس میں ایسی خفیہ معلومات موجود ہیں جو انسانی علم کے مطابق ہزاروں سالوں سے ایک مسٹری بنے ہوئے تھے، جس میں سب سے پہلے جنات، اس کے بعد فرشتوں کا وجود، اینوناکی کہیں یا پھر ایلین، آسمان کے خفیہ دروازے مثلا ورم ہول اور بلیک ہول، اور ایسے پورٹل جہاں سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جایا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ تمام معلومات ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، اور بائبل میں حضرت ادریس علیہ السلام کو ہنوک یا انوک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور آپ پر نازل ہونے والے صحیفوں کو دا بک آف انوک کہا جاتا ہے، مگر ان صحیفوں کو ہزاروں سال قبل بائبل سے نکال دیا گیا تھا، اور ان صحیفوں کو دنیا کے مختلف پوشیدہ اور خفیہ مقامات پر چھپا دیا گیا تھا۔ دوستو، ان خفیہ صحیفوں میں انسان اور اس وقت دنیا میں کیا کچھ ہوتا تھا ایسی پراسرار معلومات ہیں جو آپ کو حیرت میں مبتلا کر دیں گی۔ یہ تمام معلومات اور اس کتاب سے جڑے رازوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، اس روئے زمین پر اب بھی ایسے پراسرار راز اور خفیہ معلومات موجود ہیں جنہیں آج کی بے پناہ ترقی کے باوجود انسان حل کرنے سے قاصر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے چنے ہوئے لوگ گزرے ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے ایسے دروازے کھولے کہ علم الہی کے راز ان لوگوں پر عیاں ہو گئے، یا یوں کہیں کہ اللہ کے رازوں سے ان کے لیے پردہ ہٹا دیا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی کتابوں اور صحیفوں سے نوازا گیا جس میں اس کائنات کے رازوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کر رکھ دیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان چنے ہوئے بندوں کو نبی کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ان نبیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے صحیفے اپنے اندر دنیا کے بہت سے ایسے خفیہ رازوں کو سموئے ہوئے ہیں جو انسانی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مصر سے ملنے والی کتاب میں وہی صحیفے درج ہیں جو دا بک آف انوک میں درج ہیں، اور اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام انوک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور ان صحیفوں میں کائنات کے متعلق بہت سی ایسی معلومات ہیں کہ جن کو ڈیکوڈ کرنے کے بعد انسان اس کائنات کی بہت سی پوشیدہ حقیقتوں سے آشنا ہو سکتا ہے۔ اور اب تک ان صحیفوں اور معلومات کے مطابق ایسے راز انسانوں پر کھلنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ آج تک سائنسدانوں کے لیے بھی ایک معمہ بنے ہوئے تھے۔ دوستو، اس کتاب کی شروعات دو مخلوقات، انسان اور واچرز کو دی گئی وارننگ سے ہوتی ہے، جنہوں نے اس وقت یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں بدکاری، خون ریزی، جادو، انسانی تخلیق کو تبدیل کرنے جیسے گناہوں کو عام کیا ہوا تھا۔ اس کتاب میں انسانی تاریخ کے عجیب و غریب واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ کتاب طوفان نوح تک انسانی تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ دوستو، اس کتاب میں ایک بہت عجیب و غریب انسانی مخلوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہزاروں سال قبل فالن اینجل یعنی واچرز کو اس زمین پر اتارا گیا، اور ان فالن اینجل کا سردار شامیزہ نامی ایک اینجل تھا، اور یہ تمام واچرز 200 کی تعداد میں کوہ ہرمن پر اتارے گئے۔ شامیزہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ عہد کیا کہ وہ اس دنیا کے تمام انسانوں کو ان گناہوں میں مبتلا کریں گے کہ جن گناہوں کے بارے میں کوئی انسان جانتا بھی نہیں۔ دا بک آف انوک کے مطابق یہ واچرز اس لیے زمین پر اتارے گئے تھے کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کر سکیں، مگر یہ واچرز زمین پر موجود خوبصورت عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو کر وہ کام بھول گئے جن کے لیے انہیں اس زمین پر بھیجا گیا تھا۔ ان واچرز نے سب سے پہلے انسانوں کو زیورات اور بناؤ سنگار سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا سکھایا۔ ان واچرز نے زمین پر عورتوں سے جسمانی تعلقات قائم کیا اور زمین کو بدکاری اور فحاشی سے بھر دیا، اور اس بدکاری کی وجہ سے جو نسل پیدا ہوئی وہ نیفلین کہلائی، اور یہ نسل عجیب و غریب جناتی خصوصیات کی حامل تھی، اور یہ لوگ انتہائی طاقتور اور جادوئی صلاحیت کے حامل تھے، اور یہ عجیب و خلقت مخلوق زمین پر تباہی لانے کا باعث بنی۔ ان لوگوں نے زمین پر ہر زندہ چیز یعنی چرند پرند حتیٰ کہ انسانوں کو بھی کھانا شروع کر دیا، اور ان واچرز نے انسانوں کو گناہوں پر آمادہ کرنے والے اور زمین پر تباہی اور بربادی پھیلانے والے بہت سے علوم سکھائے۔ ان صحیفوں کے مطابق اس نسل کے لوگوں میں عزازیل نے انسانوں کو ہتھیار، تلوار، خنجر اور چاقو چلانا سکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے آنکھوں کو خوبصورت بنانے اور جسم کو جاذب نظر بنانے والے زیورات بھی بنانا سکھائے، اور انسانوں کو بدکاری
یعنی زنا کرنا سکھایا، جبکہ شامیزہ نے انسانوں کو جادو منتر وغیرہ سکھائے۔ اور آج جو دنیا میں جادو پھیلا ہوا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہے۔ اسی طرح ایمروز نے ستاروں اور زمین کے خفیہ دروازوں سے ان لوگوں کو آشنا کروایا، جس وجہ سے کائنات کے ایسے راز ان لوگوں پر عیاں ہو گئے کہ جن کا جاننا اس وقت کے انسانوں کے لیے ضروری نہیں تھا۔ جبکہ کوکابیل نے ان لوگوں کو علم فلکیات یعنی نظام شمسی، ستاروں کی گردش اور آسمان کے خفیہ دروازوں اور راستوں یعنی پورٹلز، ورمز ہول اور بلیک ہول کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس نئی نسل نے ان علوم کو جاننے کے بعد ان واچرز کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں فساد، بدکاری، ظلم و ستم برپا کر دیا، اور ان صحیفوں کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو زمین پر بھیجا جنہوں نے ان واچرز کے ساتھ جنگ لڑی۔ ان فرشتوں نے کچھ واچرز کو مار دیا، کچھ کو پکڑ کر زنجیروں میں قید کر دیا، اور انہیں ایسے سیاروں پر قید کیا گیا جہاں وہ ہمیشہ یعنی قیامت تک قید رہیں گے۔ لیکن ان واچرز نے اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک انتہائی شرمناک کام کیا، وہ یہ کہ انہوں نے اس دنیا میں اپنی نسل جاری رکھنے کے لیے اپنا مادہ تولید یعنی اسپرمز کو ہر اس چیز میں محفوظ کر دیا جو حرارت رکھتی تھی، اور اپنے اس غلیظ کام کو انجام دینے کے لیے انہوں نے پرندوں حتیٰ کہ درختوں کو بھی نہ چھوڑا۔ ان صحیفوں کے مطابق طوفان نوح اس غلیظ کام کو ختم کرنے کے لیے ہی اس زمین پر برپا کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے منتخب کردہ جانداروں کا ایک ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کرایا گیا، جو ان واچرز کی غلیظ حرکات سے محفوظ رہے تھے۔ اور ان صحیفوں کے مطابق طوفان نوح کا مقصد زمین کو اس ناپاکی سے پاک و صاف کرنا تھا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ علم عطا کیا تھا۔ اور ان صحیفوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر زمین پر سفر کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان اور دوسرے سے تیسرے اور یوں ہی اللہ کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ جبکہ ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ پہلے نبی ہیں جنہیں طوفان نوح سے بھی پہلے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اب دوستو، ان صحیفوں میں جن فالن اینجل یا واچرز کا ذکر کیا گیا ہے وہ فرشتے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام کے مطابق فرشتے نوری مخلوق ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ گمان ہے کہ وہ واچرز شیطان اور اس کے ساتھی ہیں جو آسمان سے اس زمین پر اتارے گئے، اور انہوں نے ہی انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ شیطان جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا سردار اور ان کا ساتھی رہ چکا تھا، اور جن ہی وہ مخلوق ہے جو اپنی خواہش کے تحت نہ صرف انسانوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر سکتے ہیں بلکہ ان پر پوری طرح سے حاوی بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پلید شیاطین اور پلید جنات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔